المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأحساء. It's the greatest gift from Allah to be in the last prophet. Summa salatullah wa salamullah ala al-hadi rasulillah. The greatest gift from Allah to be in the last prophet. Summa salatullah wa salamullah ala al-hadi rasulillah. مختصر سیرت نبوی میں ہمارا 9واں سبق ہے نبوت اور اس کا مقصد۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال 7 ماہ ہوئی تو مالک کائنات نے غار حرا میں نبوت کا تاج پہنایا۔ جبریل علیہ السلام سورہ اقرا کی ابتدائی آیتیں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے۔ یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز ہوا۔ یہ واقعہ رمضان المبارک کی 21 تاریخ کو دوشنبہ کی رات میں پیش آیا۔ اس روز اگست کی 10 تاریخ تھی اور سن 610 عیسوی تھا۔ اب آپ محمد ابن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسالت کا وصف دوسرے تمام اوصاف پر غالب آ گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے جن سعادت مندوں کو آپ پر ایمان لانے کی توفیق نصیب ہوئی ان میں آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا اور آپ کے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آپ کے چچیرے بھائی علی رضی اللہ عنہ اور آپ کے غلام زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مقصد بھی وہی تھا جو آپ سے پہلے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی توحید اپنانے اور شرک سے بچنے کی دعوت دیتے تھے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا یہ بتانے کے لیے کہ لوگوں صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے رہو اور اس کے سوا تمام باطل معبودوں سے دور رہو۔ چنانچہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا بھی بنیادی نقطہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دعوت کی تکمیل کے لیے رحمت للعالمین اور خاتم النبیین بنا کر اللہ کی طرف سے مبعوث فرمائے گئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہمارا اگلا سبق ہوگا انشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے۔